اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں جاری ہے، اور ہم اس کتاب میں آپ کی خدمت میں جن مطالب کو پیش کر رہے تھے ان کے نتیجے میں اس مرحلے پر آ کر پہنچے تھے کہ ایک انسان سالک خداوند متعال کی راہ میں جد و جہد کرے، جہاد بالنفس کرے، تزکیہ نفس کرے، مراقبہ اختیار کرے، تقویٰ کرے، اور ان تمام مراحل میں مراقبے کے نتیجے میں جب سیر کے مراحل کو طے کرتا ہے تو ایک عالم سے دوسرے عالم میں اور دوسرے سے تیسرے عالم میں صعود کرتا ہے اور بلندیوں کی طرف جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کی یہ سیر اور انسان کے اس سفر کا دار و مدار خود اس کی جد و جہد پر ہے، خود اس کی کوشش پر ہے، خود اس کی کاوش پر ہے، خود اس کے مراقبے پر ہے؟ کیا میں اور آپ اسی طرح سے سیر و سلوک کر سکتے ہیں، یہ سفر طے کر سکتے ہیں اور ان مدارج عالیہ کو طے کر سکتے ہیں؟ اکثر لوگوں کا سوال اسی موضوعات سے متعلق ہوتا ہے کہ جب وہ ہماری گفتگو سنتے ہیں تو ان کے دل میں بھی یہ جذبہ ابھرتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی ان مراحل کو طے کریں، ان مدارج کو طے کریں اور خداوند متعال کی معرفت حاصل کریں، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا قرب حاصل کریں۔ یہ ایک خواہش ہے جو ہم سب کے دلوں میں ابھرتی ہے، اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم ان منازل کو طے کرتے ہوئے مدارج عالیہ طے کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف میری اور آپ کی جد و جہد پر منحصر ہے کہ ہم نماز تہجد پڑھ لیں، ہم ذکر و اذکار کر لیں؟ تو ایسے میں کچھ ایسے افراد بھی منظر عام پر آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عرصہ دراز سے نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، عرصہ دراز سے ہم ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ایسا مرحلہ نصیب نہیں ہوا، کوئی ایسی علامت ہمارے لیے ظاہر نہیں ہوئی جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ ہم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ تو کیا یہ انسان کی جد و جہد پر منحصر ہے کہ وہ خود سے اٹھے اور مدارج طے کر لے؟ تو صرف انسان کی جد و جہد پر منحصر نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ انسان کو خود خداوند متعال یہ سیر کرواتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے سیر کروائی ہے اپنے عبد کو، اور میں اور آپ جو جد و جہد کر رہے ہیں اور اوپر آنا چاہ رہے ہیں، تو کیا یہ خداوند متعال کی اس ارادے اور اس مشیت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔
خود خداوند متعال ہے جو ہمیں سیر کرائے گا۔ اور انسان کی یہ جو جد و جہد ہے، یہ انسان کی جو کوشش ہے، اس کے پیچھے بھی خداوند متعال کا لطف شامل حال ہے۔ ہم اگر نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، اگر ذکر و اذکار کر رہے ہیں، مجالس عزا میں شریک ہو رہے ہیں، تو ہماری یہ تمام سعی و کاوش کے پیچھے بھی خداوند متعال کی مشیت، خداوند متعال کا ارادہ شامل ہے۔ لہٰذا اسی کے ارادے کے تحت ہم یہ نماز تہجد پڑھ رہے ہیں اور ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس اوقات انسان ان باتوں کو سننے کے بعد اس نتیجے پر فوراً فتویٰ لگا دیتا ہے کہ شاید ہم انسان کو مجبور قرار دے رہے ہیں کہ خدا چاہے تو اس سے نماز تہجد پڑھائے، خدا چاہے تو اس سے گناہ کرائے۔ عزیزان، یہ بھی انسان کی ایک پست اور پلید سوچ کا نتیجہ ہے کہ جو انسان کو اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں ڈالتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس پر اپنا لطف کرنا چاہے اسے عمل صالح کی توفیق عطا کرتا ہے۔ خداوند متعال اس میں یہ قابلیت ایجاد کرتا ہے کہ اس بندے کو وہ اپنی طرف کھینچے۔ یہ خداوند متعال کا ایک لطف ہے۔ اور ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں ایک فلسفی قاعدے کو بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ فاقد الشیء لا یکون معطیہ، کہ جو شے فاقد ہے، فاقد شے کا مصداق ہے، وہ معطی شے نہیں ہو سکتی ہے۔ مثلا ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کیا کہ ہم سے کوئی کسی خاص رقم کا مطالبہ کیا جائے جو ہمارے پاس نہ ہو، تو یقینی بات ہے کہ ہم لا یکون معطیہ، ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ہوگی تو ہم دے سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہوگی تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں؟ میرے پاس مدارج عالیہ نہیں ہیں، کیسے میں انہیں اپنے نفس کو عطا کر سکتا ہوں؟ عطا تو وہ کرے گا کہ جو ان مدارج عالیہ کو عطا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں خود ایک ناقص ہوں، کیسے ان مدارج عالیہ کو طے کر سکتا ہوں جب تک اس ذات کا لطف اور عنایت اور توجہ میرے شامل حال نہ ہو جو مجھے ان مدارج عالیہ کو طے کروائے۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری اور آپ کی جد و جہد کا کیا کردار ہے اس بیچ میں؟ یقینی بات ہے، آپ جد و جہد کر رہے ہیں، میں جد و جہد کر رہا ہوں، اور ہمیں ان جد و جہد کے نتیجے میں وہ مطلوبہ نتیجہ نہیں مل رہا، تو ہمیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ مقامات خداوند متعال کی توفیق اور عنایت اور لطف کے بغیر انسان کو نصیب نہیں ہوں گے۔ معاشرے میں بے پناہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بہت سے لوگ عبادتیں کرتے ہیں لیکن سب آیت اللہ بہجت نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں لیکن سب آیت اللہ بہجت نہیں ہیں۔ ہمارا وظیفہ کیا ہے یہاں پر؟ ہمارا وظیفہ انہی اعمال کو، انہی وظائف کو انجام دینا ہے، اور خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ میرا بھی وظیفہ ہے، آپ کا بھی وظیفہ ہے۔ لہٰذا وہ شخص جو عارف بننا چاہتا ہے، جو سالک بننا چاہتا ہے، جو ہماری ان گفتگو کو اور ان باتوں کو سننے کے نتیجے میں منقلب ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی یہ مدارج طے کرے۔ اس کا کیا وظیفہ ہے؟ یہ سوال وہ ہے کہ جو اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں۔ تو عزیزان، میرا اور آپ کا وظیفہ زحمت کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، گناہ سے اجتناب کرنا ہے، لا یعنی امور یعنی فضولیات، لغویات، محملات سے اجتناب کرنا ہے۔ نماز میں حضور قلب کو پیدا کرنا ہے، نماز کو افضل اوقات میں ادا کرنا ہے، رات کو جلدی سو جانا ہے تاکہ سحر خیزی کی سعادت نصیب ہو سکے۔
صبح جلدی بیدار ہوں اور سحر خیزی کریں، نماز تہجد پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ وہ امور ہیں جو میرے اور آپ کے ذمے ہیں۔ ہم ان امور کو انجام دے کر ہی خداوند متعال کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے باوجود، ان تمام اعمال کو انجام دینے کے باوجود، اس کی توجہ اور اس کی عنایت کی طلب رہنی چاہیے، اور ہم اس سے تقاضا کریں کہ وہ ذات ہمیں اس مقام پر منتقل کرے۔ لہٰذا وہ جذبہ جس کا میں نے پہلی گفتگو میں اظہار کیا، اسی رسالہ لب اللباب میں آیت اللہ طحرانی نے جذبے کا ذکر کیا۔ یہی جذبہ ہے کہ جو انسان کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کر دیتا ہے، اور یہ جذبہ لطف الہی کی بدولت ایک انسان کو، ایک عارف کو اور ایک سالک کو نصیب ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہمارا تزکیہ کرنا، ہمارا زحمت کرنا، مراقبہ کرنا، لا یعنی امور سے اجتناب کرنا، یہ سب فضول ہیں، یہ سب لغو ہے؟ نہیں عزیزان، یہ سب امور باعث بن رہے ہیں کہ انسان اس جذبے کی لیاقت اور صلاحیت اپنے وجود میں ایجاد کرے۔ لہٰذا ان تمام مراحل کو انجام دینا بہت ضروری ہے، اور ان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان کے اندر جذبہ حاصل ہو جائے۔ لیکن بسا اوقات آپ ایسے بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض افراد جو ان تمام مراحل کو اس انداز میں طے نہیں کرتے، عابد ہیں، پاکیزہ ہیں، لیکن اس قدر ان کا مراقبہ مضبوط نہیں، لیکن کسی ایسی محفل میں، کسی ایسے مقام پر انہیں ایک جذبہ حاصل ہوا، اور اس جذبے نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا لطف الہی ہمارے شامل حال ہو، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا کہ عرفاء کی ایک اصطلاح ہے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ تحصیل حال مشکل نیست اما حفظ حال مشکل است۔ یعنی یہ جو ایک کیفیت اور ایک کنڈیشن جذبے کی انسان کے اندر آتی ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان ایک درجے سے دوسرے درجے میں معرفت کے نکل جاتا ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح مراقبے کے نتیجے میں، اسی طرح نماز کو افضل وقت میں ادا کرنے کے نتیجے میں، واجبات کو ادا کرنے کے نتیجے میں، گناہوں سے اجتناب کے نتیجے میں، لا یعنی امور سے اجتناب کرنے کے نتیجے میں انسان کو یہ جذبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ انسان ایک درجے سے دوسرے درجے پر فائز ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا یہ انسان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلے ایک سالک، ایک عارف جو سعادت حاصل کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند متعال کی صفات کو وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اسماء ذات باری تعالی اس عارف کو اور اس سالک کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، اور پھر اس طرح سے یہ سالک اور یہ عارف انہی اسماء کا مشاہدہ کرتے ہوئے فنا کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم نے یہاں اس مطلب کو پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ عارف اور یہ سالک جب فنا کے مرحلے تک پہنچتا ہے تو وہاں ایک حقیقت عالیہ اس کے اوپر حاکم ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر مدیر بن جاتی ہے، اور اس کے امور کی تدبیر کرتی ہے۔ اور یہ سالک کبھی خداوند متعال کی صفت کو مشاہدہ کرتا ہے، اور کبھی خداوند متعال کے اسم کو مشاہدہ کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صفت اور اسم میں کیا فرق ہے؟ تو عزیزان، صفات باری تعالی، جیسے آپ کہیں علم باری تعالی، قدرت باری تعالی، حیات باری تعالی ہے، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں اسم کی، تو یہاں اسم میں صفت ایک ذات کے ساتھ ہوتی ہے،
یعنی صفت اس جہت سے کہ وہ ایک ذات کی نشاندہی کرتی ہے، اسے اسم کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں عالم، عالم کسے کہتے ہیں؟ ذات ثبت لہ العلم، ایک ایسی ذات کہ جس کے لیے علم ثابت ہو۔ یا اس کے علاوہ حی، ذات ثبت لہ الحیات، ایک ایسی ذات کہ جس کے لیے حیات ثابت ہو، جس کے لیے قدرت ثابت ہو۔ تو عزیزان، انسان کبھی صفات کو مشاہدہ کرتا ہے کہ جن میں علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، یہاں صفت ہے لیکن ذات نہیں ہے۔ اور کبھی سالک اسم کو مشاہدہ کرتا ہے کہ جس میں صفت ایک ذات کی نشاندہی کر رہی ہے، اور پھر سالک ان چیزوں کو مشاہدہ کرنے کے نتیجے میں جو مدارج طے کرتا ہے اور ایک حقیقت واحدہ کو درک کر لیتا ہے، اس مرتبے میں ایک ایسی حقیقت اور ایک ایسی ذات میں یہ سالک فانی ہو جاتا ہے اور اس کو درک کر لیتا ہے، اور وہ ذات اس سالک اور اس عارف اور اس بندے کے اوپر مدبر کا کردار ادا کرتی ہے اور اس کے امور کو ادارہ کرتی ہے۔ یہ اس ذات میں فانی ہو جاتا ہے، اور فنا کا مطلب ہم نے یہی بیان کیا ہے کہ ایک مافوق ذات اس کے امور میں، اس کی امور کی مینجمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ بس یہ اگر کھا رہا ہے تو اس کھانے کی جو تدبیر ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہ اگر چل رہا ہے تو اس کے چلنے کی تدبیر کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اپنے ارادے کو اس کے سپرد کر چکا ہے، اور اب وہ ذات ہے کہ جو اس کے اوپر حاکم ہے۔ لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کائنات میں صرف اور صرف ایک ذات اور ایک حقیقت موجود ہے جو عالم ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز عالم نہیں ہے۔ اور وہ ذات کون ہے؟ ذات باری تعالی ہے، خداوند متعال کی ذات ہے کہ جو عالم ہے۔ کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ خداوند متعال کا علم ہے، خداوند متعال کی قدرت ہے، خداوند متعال کی حیات ہے۔ ہم ان سب چیزوں میں کثرت کو مشاہدہ کرتے ہیں، جبکہ وہاں کثرت نہیں ہے، وہاں وحدت ہی وحدت حکم فرما ہے۔ حیات باری تعالی ان تمام امور کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ ہم اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے اساتذہ ایک ملموس اور ایک واضح سی مثال دیا کرتے تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ ایک کمرے میں آئینہ کاری کروا لیں۔ جیسے ادھر حرمہائے مطہر میں وہ لوگ جو حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیۃ وثنا کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہوں، مشاہدہ کریں گے کہ کیسے انہوں نے آئینہ کاری مختلف رواقوں میں اور مختلف داروں میں کروا رکھی ہے۔ تو اسی طرح پورے کمرے میں آئینہ کاری کروا دی جائے، اور اس کمرے کے سینٹر میں ایک چراغ کو، ایک لائٹ کو روشن کر دیا جائے۔ تو اس چراغ کے روشن ہونے کے نتیجے میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر آئینہ اس چراغ کی لو کو اور روشنی کو منعکس کرے گا۔ وہ فرد جو باہر سے آئے گا وہ یہ گمان کرے گا کہ اس کمرے میں بہت سے چراغ روشن ہیں، جبکہ حقیقت میں ایک ہی چراغ روشن ہے۔ لہٰذا یہ باہر سے آنے والا شخص ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہم اسے یقین دلائیں گے کہ بھائی نہیں، اس کمرے میں صرف ایک لائٹ روشن ہے، وہ کہے گا نہیں، اس میں تو بہت سی لائٹیں روشن ہیں، ایک لائٹ روشن نہیں ہے۔ اب اس شخص کو یقین دلانے کا راستہ کیا ہوگا؟ راستہ یہ ہوگا کہ ہم اس کا چہرہ اس لائٹ کی طرف کر کے کہیں گے کہ یہ وہ لائٹ ہے جو اس کمرے میں جل رہی ہے، اور اگر اس لائٹ کو ہم بند کر دیں تو اس کمرے میں اندھیرا ہو جائے گا اور نور کی شعاعیں منعکس نہیں ہوں گی۔ یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم ان
شیشوں کو اور ان آئینوں کو ختم کر دیں، تاکہ یہ اس نور کو جو منعکس کر رہے تھے وہ آگے اس طرح سے منتقل نہ کریں، اور یہ جو ایک وہم باطل میں مبتلا ہو چکا تھا یہ اس میں مبتلا نہ ہو، اور اس بات کو درک کر لے کہ حقیقت میں نور ہی ایک ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ بھی اسی طرح آسمان و زمین کا نور ہے، اور یہ خداوند متعال ہے کہ جس کی بدولت پوری کائنات میں خداوند متعال کا نور مختلف انداز میں اپنی حقیقت کا اظہار کر رہا ہے۔ انسان خود کو اللہ سے جدا سمجھتا ہے، جبکہ اگر انسان ان مراحل میں دقت کرے اور اس حقیقت کو جان لے کہ حقیقت صرف ایک ہی حقیقت ہے اور وہ خداوند متعال کی ہے، اور کوئی موجود بھی بطور مستقل اپنے وجود کا اظہار نہیں کر رہی ہے، جب انسان اس چیز کو درک کر لے اور اس چیز کو جان لے تو متوجہ ہوگا کہ جیسے اس کمرے میں صرف ایک ہی لائٹ روشن تھی اور ہم مختلف جہات میں صرف نور ہی نور کو مشاہدہ کر رہے تھے، یہ آئینوں کے اندر نور کا جو اظہار ہو رہا تھا یہ اسی نور کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں یہاں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم کوئی مثال دیتے ہیں تو مثال میں وجہ شباہت کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس میں جو ہے وہ اعتراضات یا اس میں مناقشے نہیں کرنے چاہیے۔ ہم ایک جہت سے آپ کے ذہن کو ایک مطلب کے قریب لانا چاہتے ہیں کہ جیسے ایک کمرے میں آئینہ کاری کی ہو اور اس میں ایک لائٹ کو روشن کر دیا جائے، تو باہر سے جو شخص آئے گا وہ اس وہم میں مبتلا ہو جائے گا کہ پورے کمرے کے اندر جو ہے نا وہ لائٹیں ہی لائٹیں روشن ہیں، جبکہ حقیقت میں ایک ہی نور اس کمرے میں روشن ہے۔ لہٰذا انسان کو متوجہ کروانا ہوگا، یا اس میں اس کا چہرہ اس لائٹ کی طرف کر دیا جائے اور وہ متوجہ ہو جائے، یا ان تمام آئینوں کو ختم کیا جائے تاکہ انسان کی توجہ جو ہے نا وہ ظاہر ہو۔ انسان بھی خداوند متعال کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا چونکہ اس کی توجہ آئینوں کے اوپر ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک سے زیادہ طاقتیں، ایک سے زیادہ حیات اور علم اس عالم میں موجود ہے، لہٰذا اس کی توجہ خداوند متعال کی طرف کروا سکتے ہیں ہم، تاکہ وہ خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو کر یہ جان لے کہ حقیقت میں منشاء نور یہاں سے ہے، منشاء علم و قدرت یہاں سے ہے، باقی سب انسان کا جو ہے وہ وہم ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ ہم ان تمام کثرت کے آثار کو جو آئینے کی صورت میں موجود ہیں، جو وابستگیوں کی صورت میں انسان کے وجود میں موجود ہیں، انہیں ختم کر دیں، تب انسان متوجہ ہو جائے خداوند متعال کی جانب۔ ایک اور مثال معمولاً علماء یہاں پر دیا کرتے ہیں، میں اس مثال کو بھی اشارتاً آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں کہ ہمارے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا معمولاً لائٹیں موجود ہوتی ہیں، مثلاً بجلی آ گئی تو انسان نے گھر کا بلب اور لائٹ جو ہے یا ٹیوب لائٹ یا بلب جو ہے وہ جلا دیا، اور اگر بجلی چلی گئی تو وہ لائٹ خاموش ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے گھر کی لائٹ اور میرے ہمسائے کے گھر کی لائٹ دو مختلف حقیقتیں ہیں؟ نہیں، دونوں ایک ہی بجلی سے ہیں اور ایک ہی حقیقت سے ان کا تعلق ہے۔ آپ اس حقیقت کو اس سرے سے جو آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے ہمسایوں کے گھر میں موجود ہے، آپ کے محلے میں موجود ہے، آپ کے شہر میں موجود ہے، اس حقیقت کو پکڑتے ہوئے منبع کی طرف جائیں تو یہ آپ کو بجلی گھر کی طرف لے جائے گی، کہ جہاں سے مختلف مراحل سے یہ لائٹ مختلف انداز میں اس کی شدت کو کم کرتے آپ کے گھر میں منتقل کیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ تعدد ہے، یعنی میری لائٹ اور تھی، آپ کی لائٹ اور ہے؟ نہیں، حقیقت میں حقیقت ایک ہی ہے۔ میرے گھر کا بلب جو جل رہا ہے اور آپ کے گھر کا جو بلب جل رہا ہے، اور ہمسایوں کے گھر کا جو بلب جل رہا ہے، شہر کا جو بلب جل رہا ہے، اس تمام کی حقیقت اسی منبع سے ہے، اسی بجلی گھر سے منشعب ہو رہی ہے اور نکل رہی ہے اور ہمارے گھروں تک پہنچ رہی ہے، اور ہمارے گھروں کے لائٹ کو اور چراغ کو اور
بجلی کے جو آلات ہیں اور وسائل ہیں انہیں روشن کر رہی ہے، بس حقیقت واحدہ ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے گھر کی لائٹ اور ہے، ہمسایوں کے گھر کی لائٹ اور ہے، شہر کی لائٹ اور ہے، یہ ہمارا ایک تصور ہے، وگرنہ حقیقت میں حقیقت واحدہ ہے۔ یہ بھی ایک مثال ہے کہ جو سمجھنے کے لیے انسان کے ذہن کو قریب کر سکتی ہے۔ مرحوم علامہ مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ ہر طالب علم اور ہر عالم خود کو مجرائے علم الہی تصور کرے، یعنی میں وہ ظرف ہوں کہ جس کے اندر علم الہی نے داخل ہونا ہے۔ لہٰذا کائنات میں صرف ایک ذات ہے کہ جس ذات میں علم اور حقیقت علم موجود ہے، اور باقی تمام کائنات کی جتنی بھی موجودات ہیں جن میں علم آ رہا ہے وہ اسی ذات سے ہے، اور ہر موجود میں اس کی ظرفیت کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق، اس کی توان اور استعداد کے مطابق وہ علم اس ذات کے اندر آئے گا۔ مثلا میری ظرفیت اور صلاحیت اور لیاقت ایک مقدار میں ہے، میرے وجود میں علم اسی مقدار کے مطابق آئے گا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی مقدار اور ظرفیت مجھ سے کئی گنا وسیع تھی، ان میں جو علم آئے گا وہ ظاہرہ وسعت رکھتا ہوگا۔ خود علامہ طباطبائی کے اساتذہ بزرگوار اور اس سے بڑی بڑی شخصیات، ان میں جو علم آیا تھا وہ ان کی ظرفیت اور ان کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تھا۔ لہٰذا ہمیں اپنے ظرف کو وسیع کرنا ہے، اسے تیار کرنا ہے، اسے علم کے قابل بنانا ہے تاکہ اس میں علم الہی ظاہر ہو سکے۔ بس انسان کو اپنے علم پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، جو ہم معمولاً غرور کرتے ہیں کہ میں تو بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا فاضل ہوں، اور پتہ نہیں کیا کچھ اپنے لیے القاب تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ یہ علم حقیقت میں میرا علم نہیں ہے، یہ وہاں سے ہے، اس کا منبع اور اس کا مرکز خداوند متعال ہے۔ کسی وقت بھی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے، اور ہمارے گھر سے یہ جس طرح سے لائٹ چلی جاتی ہے، یہ علم بھی ہمارے وجود سے رخصت اختیار کر سکتا ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ ہم نے زندگی میں بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، بہت سے معارف کو، بہت سے مطالب کو، بہت سے معانی کو ہم نے سیکھا ہے اپنی زندگی میں، لیکن آج جب ہم توجہ کرتے ہیں تو ایسے ہے جیسے ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ مختلف کتابیں آپ اپنے اذہان عالیہ میں اس وقت لے آئیں جنہیں آج تک آپ مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب ان کتابوں کے اندر موجود جو مندرجات ہیں، جو مطالب ہیں، ان پر توجہ کریں تو آپ ایسے جیسے ایک کورا کاغذ ہے اور آپ کو وہ چیزیں یاد ہی نہیں ہیں کہ یار میں نے میٹرک میں کون سی کتاب پڑھی تھی، میں نے 8ویں جماعت میں کون سی کتاب پڑھی تھی، میں نے 5ویں جماعت میں کون سی کتاب پڑھی تھی۔ ابھی آپ تصور کریں اردو کا نصاب، انگلش کا نصاب، کتنے مطالب آپ کے ذہن میں ہیں اور کتنے ذہن سے نکل چکے ہیں۔ پڑھا تو آپ نے بھی تھا، پڑھا تو ہم نے بھی تھا، لیکن وہ اب ہمارے ذہن سے نکل چکا ہے۔ بس یہ اگر ہماری چیز ہوتی تو ہم سے یہ جدا نہیں ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ ہماری نہیں ہے اور مختلف عوارض اس کے اوپر آئے ہیں، یہ ہمارے وجود سے اور ہماری ذات سے باہر نکل چکی ہے۔ ہمیں اس پہ ناز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اسی لائٹ کی طرح ہیں کہ جس کے پیچھے سے جب تک وہ بجلی گھر کی جو توانائی ہے اور جو انرجی ہے وہ پہنچ رہی ہے، ہمارے گھر کا چراغ روشن ہے، اور اگر وہ پیچھے سے منقطع کر دیا جائے تو ہمارے گھر کا چراغ جو ہے نا وہ خاموش ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، ہم ان چیزوں کو مشاہدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ اسی آئینے کی طرح ہے کہ جس میں ایک لائٹ وسط میں جلا دی گئی ہے جس نے پورے کمرے کو نورانی کر رکھا ہے۔ اب اگر آئینہ خود پہ ناز کرتا رہے کہ میں تو بہت بڑا عالم، بہت بڑا فاضل ہوں، تو پھر چراغ کی توجہ ہٹانے کی ضرورت ہے۔ چراغ جیسے ہی اپنی توجہ کو برطرف کرے گا اور ہٹا لے گا، یہ آئینہ بالکل سیاہ ہو جائے گا اور اس سے کوئی نور منعکس نہیں ہوگا۔ بس کہاں گیا وہ علم؟ کہاں گئی وہ توانائی کہ جس کی بلبوتے پہ یہ آئینہ ناز کر رہا تھا؟ کہاں گئی وہ
بجلی کے جس بجلی کے بلبوتے پہ یہ بلب ناز کر رہا تھا، تو میں کیسے خود پہ اور اپنے علم پر ناز کر سکتا ہوں؟ میں کیسے خود کے تقوی پر، پرہیزگاری پر اور زہد پر ناز کر سکتا ہوں؟ یہ اسی کی جانب سے ہے جو میری ظرفیت کے مطابق مجھ تک پہنچتا ہے۔ اب میرا وظیفہ کیا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا، ہمارا وظیفہ مراقبہ کرنا ہے، ہمارا وظیفہ نماز تہجد پڑھنا ہے، ہمارا وظیفہ واجبات کی ادائیگی ہے، ہمارا وظیفہ انہی مراحل میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے تاکہ ہمارے وجود میں وہ ظرفیت اور وہ جذبہ ایجاد ہو کہ جس سے خداوند متعال کا نور ہمارے اندر متجلی ہو۔ لہٰذا روایات میں ہم متعدد مرتبہ اس مطلب کو آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم ایک نور ہے۔ نور کس کا ہے؟ نور رب الارباب، نور بالی تعالی ہے۔ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو اس کے دل میں داخل کر دیتا ہے۔ اب انسان اگر غرور میں مبتلا ہو جائے کہ میرے پاس تو بہت علم ہے، میں تو اعلم ہوں، میں تو پتہ نہیں کیا ہوں، لیکن جیسے ہی خداوند متعال کی توجہ اس عبد ذلیل سے ہٹے گی، یہ شخص جاہل مطلق ہوگا، اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کو یہ مطالب منتقل کر رہا ہوں، مجھے اپنی ذات پر کوئی غرور نہیں ہے۔ اگر یہ کچھ چیز میرے پاس موجود ہے تو یہ اسی کی دین ہے، اسی کی توان ہے جسے ہم نے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے در پر گدائی کیا ہے اور تقاضا کیا ہے اور طلب کیا ہے۔ یہ توجہ ہٹ جائے گی تو یہ صفحہ بالکل تاریک ہو جائے گا، بالکل اندھیرا ہو جائے گا، اور میرے اندر اور میرے وجود میں وہ علم کی جو شمع روشن تھی جس سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا ہے، وہ میرا نہیں، وہ نور نور پروردگار تھا۔ لہٰذا میرا یہاں کیا وظیفہ ہے؟ بے عنوان عالم جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے ہم کلام ہوں، اور آپ مختلف مسائل میں، مختلف مراحل میں میری بات کو سنتے ہیں اور میری بات سے اثر لیتے ہیں اور ہم سے مختلف امور میں رہنمائی کا تقاضا کرتے ہیں۔ میرا وظیفہ یہاں پہ یہ ہے کہ میں اپنے وجود کو ایک مائک قرار دوں اور یہ تصور کروں کہ میں جو بھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ کلام الہی میری زبان سے جاری ہو۔ میں خود کو جو اس کا مرکز اور محور ہے وہ قرار نہ دوں۔ میں یہ نہ کہوں کہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ میں گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ سے بول رہا ہوں، بلکہ ایسے ہونا چاہیے کہ میں زبان تو میری استعمال ہو رہی ہے لیکن اس کے پیچھے جو علم ہے اور جو قدرت ہے اور جو منشا ہے وہ منشا باری تعالی ہو، علم باری تعالی ہو، قدرت باری تعالی ہو۔ لہٰذا خطیب خطابت سے پہلے باقاعدہ جو ہمارے معاشرے میں جو چیز رائج ہے کہ وہ ایک تقریر تیار کر کے آتا ہے اور اس تقریر میں اتار چڑھاؤ کے سارے جو مقامات ہیں اس کو معین کر کے آتا ہے کہ میں نے یہاں گفتگو کرنی ہے، یہاں ہاتھ کا اس طرح سے اشارہ کرنا ہے، یہاں میں نے کھانسنا ہے، یہاں میں نے زور لگانا ہے، یہاں میں نے تھوڑا نرم ہو جانا ہے اور ملائمت سے گفتگو کرنی ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک خطابت کا ایک انداز رائج ہے، یہ در حقیقت اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ چونکہ میں خود کو منشأ اثر جان رہا ہوں، میں خود کو خطیب جان رہا ہوں، جو مطالب میں نے منتقل کرنے ہیں انہیں ذہن نشین کر کے آ رہا ہوں، خود سے ارادہ کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا چیز منتقل کرنا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ خطیب آتا ہے، خطابت کرتا ہے، چلا جاتا ہے، مخاطب کے وجود پر ایک وقتی اثر ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک خطیب خطابت کرے اور اس کا یہ دھیان ہو اس مطلب کے اوپر کہ میں صرف ایک مائک کا کردار ادا کر رہا ہوں، در واقع پیچھے سے تمام
حقائق جو ہیں وہ روح القدس سے میری اس زبان پر جاری ہو رہے ہیں اور میں انہیں آگے منتقل کر رہا ہوں۔ تو ایسے میں ایک خطیب جب خطاب کرتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے، تو اس کا مخاطب کے وجود پر اثر ہوتا ہے اور وہ اس سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک تڑپ اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان اعمال کو انجام دے، وہ بھی نماز تہجد پڑھے، وہ بھی ذکر و اذکار کرے، وہ بھی آغا بہجت بن جائے۔ یہ جو تاثیر بعض خطیبوں کی خطابت میں ملتی ہے اور بعض میں نہیں ملتی ہے، اس کا محور اس متکلم کا اخلاص ہے، اس متکلم کی توجہ ہے، اس متکلم کا تقویٰ ہے، وگرنہ گویندہ اور بولنے والے آپ کو میرے جیسے بہت سے مل جائیں گے جو آپ کو عرفان پر، آپ کو تقویٰ پر، آپ کو پرہیزگاری پر، آپ کو پاکیزگی پر، مختلف امور میں آپ کو تلقین کریں گے، لیکن خود ان سے خالی ہوں گے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے منابع روائی میں یعنی کافی کے اندر ایک روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا سے نقل ہوتی ہے اور بیان ہوتی ہے، جس میں امام صادق فرماتے ہیں کہ کل واعظ قبلۃ، ہر واعظ جو ہے وہ قبلہ ہے۔ اس کا دو طرح سے ہم اس کی توجیہ اور اس کی جو تفسیر ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک توجیہ اور ایک ترجمہ اس کا اس انداز میں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ کل واعظ قبلہ، یعنی ہر واعظ قبلے کی طرف ہو، یعنی واعظ آپ کے سامنے ہو، واعظ کے پیچھے قبلہ ہو، اور آپ لوگ جب واعظ کے وعظ کو سن رہے ہیں تو آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے واعظ جو ہے وہ آپ کے لیے قبلہ بن جائے گا، اور خود واعظ کے پیچھے جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ ہوگا۔ اب یہ واعظ آپ کے سامنے ہے اور آپ کو وعظ کر رہا ہے، آپ لوگ چونکہ قبلہ رخ ہو چکے ہیں اور آپ کے سامنے جو قبلہ قرار پا رہا ہے وہ واعظ ہے جو آپ کو وعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، اور آپ اس سے اثر لے رہے ہیں۔ ایک اس کو اس مکانی جہت سے قبلہ قرار دے سکتے ہیں، اس انداز میں جیسے میں نے بیان کیا، اور ایک دفعہ ہم اس کا انداز تبدیل کرتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ حتماً واعظ جو ہے اسے پشت پہ قبلہ ہونا چاہیے، تمام لوگ جو سن رہے ہیں وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے ہوں، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خود واعظ قبلہ ہے اور لوگ اس سے جو سن رہے ہیں وہ تمام مطالب ایسے مطالب ہیں جو روح القدس کی جانب سے اس واعظ کے وجود میں القاء ہو رہے ہیں اور آگے یہ منتقل کر رہا ہے۔ اگر اس انداز میں اس مطلب کو لیا جائے تو اس کا مطلب پھر ایسے نکلتا ہے کہ ہر واعظ کو پہلے سے اپنے مطالب کو جو رتبہ بندی ہے، جو تقریر ہے، وہ تیار نہیں کرنی چاہیے۔ اس واعظ کو ممبر پہ آنے سے پہلے صاحب ممبر سے اجازت لینی چاہیے، اس کو خداوند متعال کے حضور اذن لینا چاہیے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے اذن لینا چاہیے اور ان سے سوال کرنا چاہیے کہ یا رسول اللہ یہ ممبر تو آپ کا ہے، میرا تو ممبر نہیں ہے، ان لوگوں نے مجھ سے یہ تقاضا کیا ہے کہ میں اس ممبر پر آؤں اور آپ کی نورانی احادیث کو میں بیان کروں، تو یا رسول اللہ میں تو ایک مائک کا کردار ادا کر رہا ہوں نا، جیسے یہ مائک میرے وجود پر آویزان ہے، یا رسول اللہ میں یہ ایک مائک ہوں، اس مائک سے جو آواز نکلے گی وہ آواز آپ کی ہے، میں نے یہاں اس جگہ پر بیٹھ کر یہ بیان کرنا ہے، قال رسول اللہ، قال علی ابن موسیٰ الرضا، قال محمد الباقر، یہ میں نے اپنی زبان سے بیان کرنا ہے، تو قول کس کا ہے؟ قول تو آپ کا ہے، میرا تو قول نہیں ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، قول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اسی مائک کا کردار ادا کر رہا ہوں کہ آپ کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے الفاظ، جیسے ابھی میرے ہونٹوں سے الفاظ جاری ہو رہے ہیں، اس مائک سے
منتقل ہوتے ہوئے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ الفاظ آپ کے ہیں، آپ کے دہان مبارک سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں، میں اس مائک کا کردار ادا کر رہا ہوں اور اس مائک کے ذریعے سے یہ الفاظ آپ تک پہنچ رہے ہیں، تو بس میں جو ہوں وہ در حقیقت ایک قبلہ ہوں۔ لوگ میری طرف متوجہ ہیں لیکن مطلب میرا نہیں ہے، مطلب آپ کا ہے۔ آپ جو مطالب چاہتے ہیں اس امت تک منتقل کرنا، یا رسول اللہ ان مطالب کو میری زبان سے جاری کر دے۔ بس ایسے میں یہ واعظ، یہ خطیب خود کو منشأ اثر قرار نہیں دے گا، خود کو عالم تصور نہیں کرے گا۔ علم کی حقیقت تو خود ذات باری تعالیٰ سے ہے۔ میں لمحہ لمحہ معاشرے کے اندر جن مطالب کو منتقل کر رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں وہاں سے لے رہا ہوں اور یہاں پر منتقل کر رہا ہوں۔ وسط میں میرا کردار اس مائک کا ہے، لہٰذا ایسے میں قبلہ کی شرائط ہونی چاہیے۔ جیسے اس مائک کی شرائط ہے کہ یہ بالکل درست کام کرنا چاہیے، اس میں آواز میں وز وز اور خشخش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس میں خرابی ہوگی مائک کے اندر تو ظاہری بات ہے متکلم جتنی بھی گفتگو کر لے یہ آواز کو درست انداز میں منتقل نہیں کر پائے گا۔ اور ہمارے خطیب حضرات کی معمولاً مشکل بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ یا تو خود کو منشأ اثر سمجھتے ہیں، اور اگر منشأ اثر نہ بھی سمجھیں تو بالآخر کچھ تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کلام نور درست انداز میں مخاطب تک منتقل نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مخاطب جو ہے وہ اس بات پر اثر انداز اس کے اوپر یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں معمولاً علماء حضرات کو اور علماء کرام کو قبلہ کہا جاتا ہے، اور شاید اسی نورانی حدیث سے یہ مطلب استخراج ہوا ہے کہ کل واعظ قبلہ، کہ ہر واعظ جو ہے وہ قبلہ ہے۔ ہر واعظ کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں تاکہ وہ کلام نور کو منتقل کر سکے عوام الناس تک اور لوگوں تک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کلام نور اس واعظ کا ہے؟ نہیں، اس واعظ کا وہ کلام نور نہیں ہے۔ وہ کلام نور ان نوری ہستیوں کا ہے کہ جن سے وہ اس کلام کو منتقل کر رہا ہے۔ اگر واعظ ایسا تصور کر لے کہ ذات پروردگار سے لحظہ بلحظہ، لمحہ بلمحہ وہ علم کو لے رہا ہے اور عوام تک منتقل کر رہا ہے، تو اب ایسے میں یہ واعظ قبلہ قرار پائے گا۔ اب حقیقت میں یہ واعظ جو ہے وہ قبلہ ہے، اور یہ وہاں روح القدس کے مطالب لے رہا ہے اور آگے منتقل کر رہا ہے۔ اس کی ظرفیت اتنی ہے کہ یہ روح القدس سے لے سکتا ہے یا مافوق ہستیوں سے مطالب کو لے سکتا ہے۔ خود خداوند متعال تک ابھی یہ شخص نہیں پہنچا اور اتنا رتبہ اس نے حاصل نہیں کیا۔ ہماری گفتگو کافی طولانی ہو چکی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ عبارت آیت اللہ طہرانی کی بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ ظاہراً صفحہ نمبر 34 ہے کہ جس سے ہم عبارت کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک پیراگراف آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور آگے نکلتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ آیت اللہ طہرانی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں چہ بسا در این موقع سالک ناگہان متوجہ می گردد کہ تمام موجودات جہان یک واحد علم است۔ یعنی سالک جب عالم کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو چہ بسا متوجہ می شود، یعنی چہ بسا در این موقع، یعنی جب یہ سالک ان مراحل کو طے کر رہا ہے تو ان مواقع میں یہ سالک ناگہان یعنی اچانک متوجہ می گردد، یعنی متوجہ ہو جاتا ہے یہ سالک کہ تمام موجودات جہان یک واحد علم است، یعنی تمام کائنات میں جس قدر بھی موجودات موجود ہے وہ حقیقت میں ایک علم ہے، ایک حقیقت ہے، دو نہیں ہے۔ ویا غیر از یک قدرت واحد ابداً قدرتی نیست، کائنات میں جتنی بھی طاقتیں موجود ہیں ان تمام طاقتوں کا اگر محور تلاش کیا جائے تو حقیقت میں قدرت ایک ہے، ایک سے زائد نہیں ہے۔ مثال دی آپ کو کہ آپ نے
پورے کمرے میں چھوٹے چھوٹے شیشے لگا دیے ہیں، ایک چراغ روشن کیا ہے۔ شیشوں کو جب آپ نے دیکھا تو کثرت ہے، لیکن جب حقیقت میں توجہ کی تو آپ متوجہ ہو گئے کہ حقیقت میں تو ایک ہی لائٹ ہے، ایک ہی چراغ ہے جو اس کمرے میں چل رہا ہے، جس نے اس پورے کمرے کو جو ہے نا وہ نورانی کر دیا ہے۔ یا آپ نے اپنے گھر میں بجلی دیکھی، اپنے ہمسایوں کے گھر میں دیکھی، اپنے رشتہ داروں کے گھر میں دیکھی، تو آپ نے تصور کیا کہ میرے گھر میں ایک علیحدہ ہے، اس کے گھر میں علیحدہ ہے، اس کے گھر میں علیحدہ ہے، جبکہ اگر اس پہ حقیقت میں توجہ کی تو معلوم ہوا کہ نہیں، حقیقت تو ایک ہے جو اس بجلی گھر سے ہمارے گھروں میں منتقل ہو رہی ہے، وگرنہ ہمارے گھر میں تو لائٹ نہیں ہے، یہ تو وہاں سے آ رہی ہے۔ تو پس انسان جب ان چیزوں پر توجہ کرتا ہے تو ناگہان متوجہ بھی کر دیتا، اچانک اس کی توجہ اس مطلب کی طرف آ جاتی ہے کہ تمام موجودات جہان یک واحد علم است، کہ تمام کائنات میں جتنی بھی موجودات پائی جاتی ہیں ایک علم جو ہے وہ ان کی حقیقت ہے۔ یہ جتنی بھی قدرت اس کائنات میں پائی جاتی ہے ان تمام کے پیچھے حقیقت میں قدرت جو ہے وہ ایک قدرت ہے، باقی قدرت نہیں ہے۔ در این مرحلے شہود صفات است، سالک جب ان چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے تو یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر وہ صفات کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ ذات ابھی یہاں پر موجود نہیں ہے، صرف صفت کو اس نے مشاہدہ کیا ہے، قطع نظر ذات۔ اما در مرحلہ شہود اسما، لیکن جب سالک ان صفات کو مشاہدہ کرنے کے ساتھ اسما کو مشاہدہ کرتا ہے اور شہود کرتا ہے کہ این نیز برترست، یہ بھی ایک اوپر والا مرحلہ ہے کہ سالک ملاحظے می کند، یہ سالک متوجہ ہو جاتا ہے کہ تمام عوالم عالم یکیست، ان تمام عوالم میں جتنے بھی آپ عوالم کو تصور کر سکتے ہیں اور جتنے بھی جہانوں کو تصور کر سکتے ہیں، ان تمام عوالم میں اور جہانوں میں عالم ایک ذات ہے، اور وہ ذات باری تعالی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی ذات عالم نہیں ہے۔ قادر یکیس، قدرت صرف ایک ہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، قدرت صرف ایک ہے، اس کے علاوہ اور قدرت ہے ہی نہیں۔ وحی یکیست، صرف وہی ذات ہے جسے حیات ہے۔ میں زندہ ہوں؟ نہیں، میں تو زندہ نہیں ہوں، حیات ایک ہی ہے، اسی کی حیات سے تمام موجودات کی حیات کو حیات ملی ہوئی ہے۔ یعنی اگر میری حیات دیکھنی ہے تو میری حیات کا منشا اسی کی ذات ہے، آپ کو حیات ملی ہے تو آپ کی حیات کا منشا اسی کی ذات سے ہے، وگرنہ اگر ہمیں اس سے قطع نظر دیکھا جائے تو ہم میت ہیں، ہمارے اندر کوئی حیات ہے ہی نہیں۔ بس علم و قدرت و حیات ایک ذات کی طرف سے منشأ ہو رہی ہیں۔ وَإِن مرحلے از مرحلہ ادراک صفات کے در مرتبہ قلب پیدا می شود، یہ جو مرحلہ ہے یہ انسان نے صفات باری تعالیٰ کو درک کیا ہے، اور یہ مرحلہ انسان کے قلب میں، انسان کے باطن میں، اس پمپ کرنے والے قلب میں نہیں بلکہ انسان کی حقیقت میں یہ ظاہر ہوتا ہے، اور انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ عالم یکیست، قادر یکیست، حی یکیست، اور منشأ علم، منشأ قدرت اور منشأ حیات جو ہے وہ ایک ہی ذات ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پس انسان جو ان مرحلے میں صفات کو یا اسماء کو جو درک کر رہا ہے تو یہ اس کی ذات میں اور اس کے قلب میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اشرف و اکمل است۔ انسان اس چیز کو درک کرتا ہے کہ یہ جو صفات جو اس کے قلب میں آ رہی ہیں اور جنہیں وہ درک کر رہا ہے یہ صفات اشرف ہیں اور اکمل ہے۔ یعنی انسان بدن مادی سے اور بدن مثالی سے، چونکہ عالم مثال میں بھی انسان کے پاس بدن موجود ہوتا ہے لیکن بدن کی وہ نوعیت اور کیفیت فرق کرتی ہے، پس انسان اس بدن مادی سے اور بدن مثالی سے درک نہیں کرتا بلکہ اپنے وجدان سے اور اپنے نفس سے اس مطلب کو درک کرتا ہے، اور قلب کی طرف جو اشارہ کیا وہ ما فوق عالم جو ہے وہ مراد ہے، جو انسان کا نفس ہے۔ انسان اس پمپ کرنے والے اور خون کو منتقل کرنے والے جو دل ہے اس سے ان چیزوں کو درک نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں پر آیت اللہ طحرانی ایک مطلب عربی زبان میں اس مطلب کو دلیل کے طور پر لا رہے ہیں، فرماتے ہیں لِأَنَّ السَّالِقَ
یصبح کہ یہ سالک جب صبح کرتا ہے، جب سالک متوجہ ہوتا ہے، ولا یرا اور اس چیز کو دیکھتا ہے، قادرن ولا عالمن ولا حین سوی اللہ تعالی، یعنی جب سالک متوجہ ہوتا ہے یعنی صبح کرتا ہے یعنی متوجہ ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی عالم نہیں، کوئی قادر نہیں، کوئی حی نہیں سوائے باری تعالیٰ کے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہی عالم ہے، وہی قادر ہے، وہی حی ہے، اور باقی سب کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انسان اس مرحلے پر پہنچتا ہے اور اس چیز کو درک کر لیتا ہے تو اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو کتابوں میں فلسفہ بیان کیا گیا ہے اس میں اس مطلب کو بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند متعال کی جس قدر بھی صفات ہیں وہ تمام کی صفات اگر خلاصہ کی جائیں تو 3 صفتوں میں ان کا خلاصہ ہوتا ہے: علم باری تعالی، قدرت باری تعالی اور حیات باری تعالی۔ اور پھر ان 3 صفات میں بھی 2 صفات یعنی علم باری تعالی اور قدرت باری تعالی کی بازگشت جو ہے وہ حیات باری تعالی کی طرف ہوتی ہے۔ بس انسان اس حقیقت کو درک کر لے کہ اس کائنات میں علم صرف علم باری تعالی ہے، قدرت صرف قدرت باری تعالی ہے۔ بس اگر میں عارف بننا چاہتا ہوں تو مجھے اس چیز کا تقاضا کرنا ہے کہ وہ مجھے میری دستگیری کرے اور مجھے ان مدارج عالیہ تک منتقل کرے۔ اسی مطلب کو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے جو عرف جامع ہے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ شخص جو خداوند متعال کی توجہ کا محور ہے، جو خداوند متعال تک پہنچ چکا ہے، اگر وہ ہماری دستگیری کرے گا تو ہمارا ہاتھ تھام کے ہمیں اوپر کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کل واعظ قبلہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ وہاں سے لے رہا ہے، ہمیں واعظ کر رہا ہے، اب ہماری دستگیری کرے گا اور ہمیں اوپر لے جائے گا۔ پس قدرت اس کے پیچھے بھی اس کی ذاتی نہیں ہے، خداوند متعال کی قدرت ہے، خداوند متعال کا علم ہے۔ لہٰذا ایسے میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل زندہ ہوں تو ہمیں اس کی حیات سے اپنے دلوں کو حی کرنا ہے۔ لہٰذا بعض لوگ ذکر حی کی بہت ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ اس ذکر کو کریں تاکہ آپ کا دل زندہ ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، ہمارا وظیفہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم مراقبہ کریں، ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم واجبات کو ادا کریں، ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں، ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم لا یعنی امور سے اجتناب کریں، ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی وظیفہ نہیں دیا گیا۔ وہی وظائف جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بیان کیے گئے، ہم پابند ہیں انہی وظائف کو ادا کرنے کے اور انہی پر عمل کرنے کے، اور ان تمام وظائف کی ادائیگی کے لیے ہمیں مراقبے کی ضرورت ہے۔ تمام 24 گھنٹے میں ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ رات کو آخر میں بیٹھ کے ہم نے محاسبہ کرنا ہے، حساب کتاب کرنا ہے، کیلکولیشن کرنا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہوئی ہے، اور اگر کیلکولیشن میں یہ مطلب ظاہر ہو جائے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے اس کا تدارک کرنا ہے۔ یعنی اگر آج میں نے نماز تہجد نہیں پڑھی ہے تو مجھے اس کی قضا کرنی ہے، اگر آج میں نے کوئی نوافل ادا نہیں کیا تو مجھے اس کی قضا کرنی ہے، اگر آج میں نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی ہے تو اس کی قضا کروں۔ تو یہ اگر میں اس محاسبے میں خود کو پابند کرنا شروع کر دوں اور اپنے نفس کو سزا دینا شروع کر دوں کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کل تم نے اس کام کو حتماً انجام دینا ہے، تو اس طرح سے انسان میں آہستہ آہستہ یہ توان پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک جذبہ ایجاد ہو، اور وہ جذبہ اس کو عالم ملکوت کی طرف لے جائے گا۔ لہٰذا ہم اس مختصر عمل پر خستہ نہ ہوں، تھکے نہیں، جسے ہم روزمرہ زندگی میں انجام دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے نماز تہجد پڑھی، 1 مہینے سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے وجود میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ تاثیر کا تقاضا کریں، اور اس تاثیر کے تقاضے کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں آغا سید احمد کربلائی سے جو مطالب نقل کیے ان میں آخری مطلب یہی تھا کہ خداوند متعال کو حاضر ناظر جانیں، حضرات ائمہ معصومین سیما حضرت صاحب العصر والزمان کو حاضر جانیں، ان سے توسل کریں۔ یہ
نماز کے بعد جو بیان کیا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ حضرت صاحب العصر والزمان کو ہدیہ کریں، یہ جو بیان کیا کہ آپ دعائے فرج کی تلاوت کریں نماز کے بعد، حضرت سے مطالبہ کریں کہ حضرت وہ واسطہ فیض قرار پائے اور ان نورانی مطالب کو اور معارف کو آپ کے قلب میں اتاریں، جس سے آپ کے وجود میں تبدیلی آئے اور آپ ان عوالم کی سیر کریں اور ان مراحل کو عبور کریں اور سیر و سلوک کریں۔ لہٰذا حضرت صاحب العصر والزمان کی طرف توجہ یہ نہایت ضروری ہے۔ نہایت شکریہ، ہماری گفتگو آج بھی آپ کے ساتھ اعلانی ہو گئی اور ایک مختصر سا پیراگراف ہی ہم پڑھ سکے۔ آگے ایک نیا مطلب ہے جسے کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور تقدیم کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان مختصر سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہم سب کی ہدایت فرمائے، آپ کو اور ہمیں ان نورانی معارف اور مطالب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔